جھوٹ جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں بہت عام بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کتنے گناہوں کا سبب بن سکتا ہے اور اسلام کس حد تک جھوٹ کی ممانعت کرتا ہے؟ اور کیا آپ نے جھوٹ کے متعلق احادیث سنی ہے کہ احادیث مبارکہ میں جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی جانب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق جھوٹ بولنے والے شخص کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ عام انسان کے سونگنے سے بالاتر ہے، اور اس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ فرشتہ اس شخص سے 1 میل کے فاصلے تک دور چلا جاتا ہے۔ کسی نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ایمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن اگر کسی نے جھوٹ بولا تو وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ فی زمانہ جھوٹ اتنی شدت سے عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شیطان مردود نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا اور سمجھنا ہوگا کہ جھوٹ کہتے کسے ہیں۔ کسی بھی بات کو اس کی حقیقت کے خلاف بیان کر دینا جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر جھوٹ ہر بات صحیح ثابت کرنے کے لیے کھلے عام بولا جاتا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ سچ بولنے والے کی بات پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنا جھوٹ بولنے والے کی بات پر کر لیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ اور انسان کو تباہ کرنے والا عمل ہے۔ جھوٹ بہت تیزی سے دوڑتا ہے اور بھاگتا ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ اپنی منزل پر صرف سچ ہی پہنچ پاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ بولنے کی سزا اور اس کے انجام پر آپ لوگوں نے سینکڑوں کہانیاں اور قصے سنے ہوں گے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنی آنکھوں سے بھی جھوٹ کی سزا اور انجام کے معاملات دیکھے ہوں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کاروبار میں ترقی کرنی ہو تو ہمیں جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اگر نوکری میں پروموشن درکار ہو تو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جھوٹ بولنے سے ہی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کوڑ کا مریض، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھا رنگ اور جلد، کیونکہ کوڑ ہونے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ فرشتے نے جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے جسم پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور جلد بھی صاف ہو گئی، جبکہ بیماری بھی جاتی رہی۔ پھر کہا کہ تم کیسا مال پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ تو فرشتے نے اسے ایک اونٹنی جو حاملہ تھی دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ عمدہ اور خوبصورت بال، تاکہ میرا عیب ختم ہو جائے کہ لوگ میرے عیب کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر فرشتہ نے پوچھا کہ کیسا مال تم پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا گائے۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا۔ اس کے بعد فرشتہ نبینا کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کیا پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میری آنکھوں کی روشنی مجھے واپس مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی اور وہ دیکھنے لگا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ تم کون سا مال پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بکری۔ تو فرشتہ نے اسے بکریاں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ کچھ ہی عرصہ میں اتنی برکت ہو گئی کہ کوڑ کے مریض کی اونٹنی سے بچے ہوئے اور پوری وادی اونٹوں سے بھر گئی، جبکہ گنجے کی گائے سے بچے ہوئے اور گایوں کے ریوڑ ہو گئے، اور نابینا کی بکریوں کے بچے ہوئے اور بکریوں کے ریوڑ ہو گئے۔
اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کی غرض سے فرشتہ کو ایک مسکین شکل والے آدمی کے روپ میں بھیجا تاکہ دیکھ سکے کہ ان کا رویہ کیسا ہے۔ سب سے پہلے فرشتہ کوڑ کے مریض کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں اور مسکین ہوں، سفر کا سارا سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اب کوئی سننے والا نہیں، میں تم سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں اتنا خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد دی ہے، مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ راہ سفر میں آسانی ہو جائے اور میں سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے پاس اور بہت سے کام ہیں، تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہیں جانتا ہوں، تم کوڑ جیسے مرض میں مبتلا تھے اور فقیر کی دعا سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ مال و دولت تو میرے پاس نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے واپس اپنی پچھلی حالت میں لے آئے گا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ روپ بدل کر گنجے کے پاس پہنچتا ہے اور ساری باتیں وہی دہراتا ہے، اور اس نے بھی کچھ دینے سے انکار کیا تو اس سے بھی یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے واپس اپنی پرانی شکل میں لوٹا دے۔ اور پھر آخر میں وہ فرشتہ نابینا کے پاس پہنچتا ہے اور جب اس سے ساری بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اندھا تھا اور اللہ کے حکم سے اسی کے ہاتھ لگانے سے میری بینائی واپس آ گئی تھی، تم جو چاہو اس مال میں سے لے سکتے ہو، یہ سب اسی کا صدقہ ہے۔ اس کی بات سن کر فرشتے نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اس میں تم سرخرو ہوئے جبکہ باقی دونوں اشخاص اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ ہے جھوٹ بولنے اور اپنے بات سے پھر جانے کا انجام۔ فی زمانہ ہمارے ارد گرد کئی لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت اور ضروریات زندگی کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ اسے اپنی محنت اور کوشش کا ثمر کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں جھوٹ سے نفرت اور سچ سے محبت پیدا کر دے اور یہ ہمیشہ قائم رہے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔